ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین شہریوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، مگر شہری ہے کون؟ کیا پاکستانی شہریت صرف نسل در نسل منتقل ہوتی ہے یا پاکستان میں شہریت حاصل کرنے کے کوئی اور طریقے بھی ہیں؟ کیا پاکستان میں دوہری شہریت رکھنا جائز ہے؟ افغان مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والے وہ بچے جو پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے، کیا وہ بھی پاکستانی شہری تصور ہوں گے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ 280 آرٹیکلز سے زائد آرٹیکلز پر مبنی ہمارے طویل اور مفصل آئین میں شہری کی تعریف کہیں بیان نہیں کی گئی۔ شہری کون ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں آئین میں نہیں ملتا۔ یہ محض حادثہ نہیں۔ 1950 میں ہماری آئین ساز اسمبلی کی بیسک پرنسپلز کمیٹی نے بہت غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قانون شہریت آئین میں درج کرنے کی بجائے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے لایا جائے۔ اس لیے 1951 میں پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ پاس کیا گیا متفقہ طور پر اسمبلی سے، اور اس ایکٹ کے مطابق پاکستان میں شہریت حاصل کرنے کے 7 طریقے ہیں۔ پہلا اور سب سے معروف طریقہ ہے نسل در نسل شہریت، یعنی اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایک بھی پاکستانی ہو تو آپ پاکستانی تصور ہوں گے۔ 2001 سے پہلے تک یہ سلسلہ صرف باپ سے چلتا تھا، مگر 2001 میں قانون شہریت میں ایک ایسی ترمیم کی گئی جس کے بعد یہ سلسلہ ماں اور باپ دونوں سے چل سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ جائے پیدائش۔ سیکشن 4 آف سٹیزن شپ ایکٹ اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ پاکستانی ہے۔ اس میں صرف 2 استثنائی کیفیات ہیں۔ ایک، سفیر کا بچہ، یعنی اگر دوران سفارت کسی سفیر کے ہاں بچہ پیدا ہو پاکستان میں تو وہ بچہ پاکستانی شہری تصور نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، قابض فوجی کا بچہ، یعنی اگر خدا نخواستہ پاکستان کی سرزمین پر کوئی غیر ملکی فوجی قابض ہو جائے اور اس قبضے کے دوران اس کے ہاں اولاد ہو تو ایسا بچہ بھی پاکستانی شہریت کا حقدار نہیں ہوگا۔ ان 2 محدود ایکسیپشنز کے علاوہ پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والے ہر بچے کو پاکستانی شہری تصور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے سیکشن 4 تو بڑا واضح ہے، مگر اس سیکشن کا اطلاق پاکستان میں پیدا ہونے والے افغان مہاجرین کے ہاں بچوں پر نہیں ہوتا رہا، اور اس حوالے سے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ تیسرا طریقہ، پاکستان میں شہریت حاصل کرنے کا ایک اور بہت اہم طریقہ ہے شادی، یعنی اگر کسی غیر ملکی عورت کی شادی پاکستانی مرد کے ساتھ ہو جائے تو وہ عورت بھی پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی حقدار ہے، اور اس حوالے سے وہ وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کی مجاز۔ مگر اس کے برعکس اگر کوئی پاکستانی لڑکی کسی غیر ملکی مرد سے شادی کر لے تو ایسا مرد پاکستانی شہریت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ بات سیکشن 10 آف سٹیزن شپ ایکٹ میں لکھی ہے، اور اگرچہ یہ قانون واضح طور پر جنسی تفریق پر مبنی ہے، مگر فی الحال کسی آئینی عدالت نے اسے کالعدم قرار نہیں دیا، اور اس لیے یہ نافذ العمل ہے۔ چوتھا طریقہ، نیچرلائزیشن۔ 1926 سے پاکستان میں نیچرلائزیشن کے حوالے سے ایک قانون موجود ہے۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا فارنر جو پاکستان ہجرت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ پاکستان میں تقریباً 5 سال متواتر رہا ہو اور اسے پاکستان کی کسی قومی یا مقامی زبان پر عبور حاصل ہو اور وہ اچھے کردار کا حامل ہو، یعنی کہ جرائم پیشہ نہ ہو، تو وہ بھی پاکستانی شہریت اختیار کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے وہ وزارت داخلہ میں ایک درخواست دائر کرے گا۔ پانچواں طریقہ، اعزازی شہریت۔ ہمارے سٹیزن شپ ایکٹ کی ایک نسبتاً کم معروف شق حکومت کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو شہریت سے نواز دے، اور اس قسم کی شہریت کو اعزازی شہریت کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک معروف کرکٹر کو صدر پاکستان نے پاکستان کی اعزازی شہریت سے نوازا۔ کامن ویلتھ ممالک میں سے کسی بھی ملک کا شہری پاکستان میں اگر سرمایہ کاری کرنا چاہے تو اس ذریعے سے بھی وہ پاکستان کی شہریت حاصل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے درخواست وزارت داخلہ میں دائر کرنی ہوتی ہے۔ 7واں اور آخری طریقہ ہے ہجرت، جو کہ اب متروک ہو چکا ہے۔ 1947 سے لے کر 1951 تک پاکستان ہجرت کرنے والے تمام مہاجرین جو ہندوستان سے آئے تھے انہیں بھی شہری تصور کیا جاتا ہے، مگر 1951 کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سیکشن 14 کے مطابق پاکستان میں دوہری شہریت رکھنا ممنوع ہے، ماں سوائے ان ممالک کی شہریت کے جن سے پاکستان کا اس حوالے سے معاہدہ ہے۔
اس وقت 19 ممالک ایسے ہیں جن سے پاکستان کا اس حوالے سے معاہدہ ہے اور ان کی دوہری شہریت رکھنا پاکستان میں جائز ہے۔ پاکستان کے قانون شہریت میں شہریت حاصل کرنے کے یہ 7 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اپنے حقوق اور فرائض سے واقفیت کے لیے دیکھتے رہیے ڈی لیگل۔